الله الرحمن الرحيم. حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے مقرب فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہر جاندار مسلم اور کافر کی روح قبض کرنے کا کام سپرد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ماتحت بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید میں ملک الموت، موت کے فرشتے کے نام سے پکارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو۔ وہ متقی جنہیں فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ دل کے اطمینان اور ایمان کے یقین کی وجہ سے خوشحال ہوتے ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ اور سفید، کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم تیار کیا جائے۔ جب جبریل علیہ السلام مٹی لینے زمین پر گئے تو زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا، جس پر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائے گی اور کچھ دوزخ میں جائے گی۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبریل امین علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ سن کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھے جبریل مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا اور ان کے سامنے بھی زمین نے اللہ کی عظمت کا واسطہ دیا تو وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور زمین نے ان کے سامنے بھی یہی عرض کیا اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا اور اس میں روح پھونکی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو الگ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لیے اس مٹی کو دوبارہ زمین پر ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، جس کا مطلب ہے انسان کو وہی موت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو بشارت سناؤں۔ اجازت ملنے پر انہوں نے یہ بشارت سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر فرمایا اے اسرائیل مجھے دکھا تو کفار کی روحیں کس حال میں قبض کرتا ہے، جس پر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابراہیم علیہ السلام آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کی پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیں، تو انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے
ان کا سر آسمان تک تھا، ان کے منہ اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام پر غش طاری ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کسی کافر کو کوئی مصیبت اور غم نہ بھی پہنچے تو تیری صورت کو دیکھ لینا ہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے بتا کہ مومن کی روح کو کس حال میں قبض کرتا ہے؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک نوجوان کی شکل میں تھے جو سفید خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو کا مالک ہے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ دیکھے، بس تیری یہ صورت دیکھ لے تو اس کے لیے یہی انعام کافی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ کوئی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت ان کی تنبیہ کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ان میں سے کسی کی عمر پوری ہو گئی ہے تو وہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو کہتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تمہاری عمر سے کچھ کم نہیں کیا، نہ میں نے تمہارے رزق سے کچھ کم کیا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تم پر بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آ گئے، جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ تیرے نزدیک صاحب فراہم نہ ہوتے تو میں بدلہ چکا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر پھیرے، جتنے بالوں کو اس کا ہاتھ پڑے گا اتنے سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت نے آ کر یہ ساری بات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عرض کی، موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ابھی قبض کر لو۔ ملک الموت نے ان کو سونگھا اور ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ ٹھیک کر دی، اور اس واقعے کے بعد سے ملک الموت لوگوں کے پاس چھپ کر آتا ہے۔ حضرت حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا۔ آپ ملک الموت سے فرما رہے تھے کہ ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کہ وہ مومن ہے۔ جس پر ملک الموت نے کہا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہوں تو میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد، جب میں آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں، بخدا میں نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو موت سے پہلے موت دی، اور میں نے اس کی موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے تو تم لوگوں میں بار بار آنا ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ چاہے تم خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہو یا ہموار زمین پر بسنے والے ہو، ہر رات ہر دن میں ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہنچاتا ہوں۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت پانچوں نمازوں کے اوقات میں چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔